إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت پاکیزہ زندگی کے بعض نبوی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بہتر بنے. ایک انسان کے لیے کامیابی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ کل وہ جہاں تھا آج اس سے بہتر ہو جائے. کمال کا پانا یہ بہت بات کی چیز ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ممکن بھی نہیں ہوتا ہے. پرفیکشن اکثر انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن امپرومنٹ اس کے بس میں ہوتا ہے. اگر انسان تھوڑا تھوڑا ترقی کرتا چلا جائے اور اپنی زندگی کے مختلف گوشوں کو، مختلف حصوں کو بہتر بنائے، تو ایسے انسان کی زندگی ممکن ہے، ایسے انسان کا کردار، اس کا مزاج، اس کا اخلاق کمال کو پا لے. ہم کمال کے مکلف بھی نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پرفیکٹ بن جائیں، لیکن ہماری جتنی استعداد ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اعتبار سے ہم پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانا خود اپنی ذات میں کامیابی ہے، اور اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں جب انسان اصولوں کے مطابق جیتا ہے، اپنی سوچ کو اونچا بناتا ہے، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور کر کے احتیاط اور خیر کی گفتگو کرتا ہے، جسم سے صادر ہونے والے اعمال کی نگرانی کرتا ہے، کان صحیح کام کرتے ہیں، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ برائیوں سے دور رہتے ہیں، قدم برائیوں کے راستوں سے دور رہتے ہیں. ایسا انسان فکری اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے ایک نعمت میں ہوتا ہے. آزادی عذاب لاتی ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی. آزادی بے چینی لاتی ہے. جب ایک انسان بے اصولی کی زندگی جیتا ہے تو ایسے انسان کی زندگی وحشت کا شکار ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ایک انسان کسی ریگستان میں ہو اور اس کو کوئی سمت دکھائی نہ دیتی ہو. لیکن وہی آدمی اگر چار دیواری میں ہو تو اس کو قید نہیں سمجھتا ہے، اس کو حفاظت سمجھتا ہے.
اسی طرح سے دین کی چار دیواری آدمی کے لیے سکون اور حفاظت کا احساس پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں حفاظت کا، محفوظ ہونے کا احساس اس کو پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو آزادی سے جینے والے ہوتے ہیں وہ واقعی قید میں ہوتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فکری اور عملی اعتبار سے، سوچ اور عمل کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون کون سے پہلو ہیں جہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ چونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اگر ایک حدیث ایک درس میں مکمل کی جائے تو تقریباً پونا سال ہمارا نکل جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ایک درس میں کئی حدیثیں مکمل ہو جائیں تاکہ 2 سے 2.5 مہینے میں ہمارا ایک کورس مکمل ہو جائے۔ اگر ایک ہفتے میں ایک حدیث ہم دیکھیں تو تقریباً 40 ہفتے یا 41 ہفتے یا اس سے پہلے کئی مقدمے میں بھی چلے گئے، تو اگر 50 ہفتے چلے جاتے ہیں تو پورا 1 سال نکل جائے گا۔ لہٰذا اس کو ہم تھوڑا تیز رفتار کرتے ہوئے ایک ہفتے میں ہم کئی احادیث کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ ایک حدیث کی تشریح اگر ہم واقعی کرنے لگ جائیں تو کئی ہفتے بھی اس کے لیے کم ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمندر کی طرح ہوتی ہیں، آدمی تھک جائے گا، سمندر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ہفتے میں کئی باتیں مکمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے علم کا یہ سفر آسان کریں اور واقعی صحیح معنوں میں ان احادیث کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کرنے کی، پریکٹیکل اپلیکیشن کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے وہ علم ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے علم کی زکوٰۃ۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے ہی علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب آدمی کے پاس بہت سا مال ہو جائے اور ایک حد کو پہنچ جائے یا ایک حد کو پار کر لے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ دے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس کافی علم ہو لیکن وہ علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، نہ اس پر عمل کرے، نہ اس کی تعلیم دے، تو ایسا شخص علم ہونے کے باوجود اس کی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان علما لا ينتفع به كکنز لا ينفق منه في سبیل اللہ۔ وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یہ اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ معلوم ہے کہ علم خزانے کی طرح ہے، لہٰذا اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا اور علم دیا تو ایسا شخص غریب نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے ایسا شخص مالدار کی طرح ہے جس کے پاس خزانہ ہو، بلکہ خزانے سے زیادہ بہتر علم ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس خزانہ ہو تب بھی وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو خرچ کیسے کرے۔ اگر علم نہ ہوگا تو ایسا آدمی اس خزانے کو غلط طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ علم ہے جو مال کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا سکھاتا ہے، لیکن علم خود اپنی ذات میں خزانہ ہے جس کی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے مال کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح سے علم کی بھی
ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کے بارے میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اس رزق میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اگر مال کا انسان محتاج ہے تو مال سے زیادہ انسان علم کا محتاج ہے۔ مال سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، انسان کی بھوک پیاس مٹتی ہے، لباس اور اسی طرح سے بقیہ ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہیں، لیکن علم سے انسان آخرت کی زندگی میں ہلاک ہونے سے بچتا ہے۔ علم کے ذریعے سے عقیدہ صحیح ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے عبادات صحیح ہوتی ہیں، علم کی روشنی میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی صحیح اخلاق کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں۔ علم کے بغیر انسان صحیح طور پر جی نہیں پاتا ہے، گمراہی کے راستے پر بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ علم ہے جو انسان کو روشنی دیتا ہے اندھیرے میں، کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھے اور گڑھے میں نہ گرے۔ لیکن ایک انسان جس کے پاس علم ہو، بعض اوقات وہ اپنی ہی زندگی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ دوسروں کی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ علم والے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کا تقاضا پورا کرے، اس علم کی ذمہ داری کو پورا کرے، اور یہ ذمہ داری دو اعتبار سے ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان علما لا ينتفع به، جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، كکنز لا ينفق منه في سبيل اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزانہ ہے لیکن خزانے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ مال صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہے۔ اس کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے، ایک بڑے کاز کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لیکن مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، فقراء کا، مساکین کا۔ زکوٰۃ آپ نے دے دی، اس کے باوجود کوئی غریب ہے، محتاج ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے، اور آپ جان رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ کر چھوڑ نہیں سکتے اس کے حال پر کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو محتاج کو دینا، یہ زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے جہاں مال کا محتاج ہوتا ہے وہیں علم کا بھی محتاج ہوتا ہے، بلکہ مال سے زیادہ انسان علم کا محتاج ہوتا ہے۔ مال نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، آدمی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اگر علم نہ ہو، صحیح علم نہ ہو، تو آدمی شرک و بدعات میں، گمراہی میں جا کر ہلاک آخرت میں بھی ہوگا، نہ صرف دنیا میں گمراہ ہوگا اور آخرت میں جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے جن کے پاس علم ہے ان کی دو ذمہ داریاں ہیں، اور علم سے فائدہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا اوروں کے لیے۔ علم سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ایک انسان اس علم میں غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، خود اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ تو علم سے فائدہ اٹھانا اپنی ذات کے اعتبار سے عمل اور دوسروں کے اعتبار سے تعلیم، یہ دونوں ذمہ داری جو ادا کرے، ایسے انسان نے واقعی علم سے فائدہ اٹھایا۔ اگر ایسا نہ کرے، نہ خود فائدہ اٹھائے، نہ دوسروں تک علم کو پہنچائے، تو ایسا ہے جیسے اس کے پاس خزانہ تھا، سونا چاندی زیورات اس کے پاس تھے، لیکن اس نے اس خزانے میں سے زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو خزانہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں سونا چاندی، سونے چاندی کے ڈھیر خزانے کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اسی زیور سے یا اسی سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو، بازو، اور اسی طرح سے ان کی پیٹھ پر اس کے داغ دیے جائیں گے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا لو یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب چکھو اپنے خزانے کا ذائقہ، اپنا عذاب چکھو، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو جمع کر کے تم نے رکھا تھا، اب اس کا عذاب چکھو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں سونے چاندی کے، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، یہ مجرم ہے۔ من باب اولا وہ شخص مجرم ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہو اور وہ اپنے دائرے میں ان تک نہ پہنچائے جو اس کے مکلف ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اپنے دائرے میں، یہ نہیں کہ عالمی سطح پر کوئی عورت نکل جائے اور دعوتی کام کرنے لگے اور بے پردگی کے ساتھ میں انٹرنیٹ پر آئے اور یوٹیوب پر آ کے لوگوں کے سامنے تقریریں کرنے لگے، نہیں، اپنے دائرے میں ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے، وہ اس دائرے میں دینی کام کرے، اور یہ نہیں کہ تقریریں کرنے لگ جائے، بلکہ جو باتیں اس کے پاس ہیں اس پر خود بھی عمل کرے اور اپنے دائرے میں جو جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان تک وہ بات پہنچائے۔ اگر بہت زیادہ علم نہیں ہے تو بس جو بھی باتیں تھوڑی موڑی جانتی ہے وہ بتا دے بر وقت موقع دیکھ کر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تو دروس کی شکل میں بھی وہ لوگوں کو دین سکھا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کی ماتحتی میں رہے اور علماء سے پوچھ پوچھ کر اقدامات کرتی رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور پر کوئی چینل بنا لے اور یوٹیوب پر آ جائے، اگرچہ وہ پردے میں ہے لیکن پردے کے باوجود وہ سارے لوگوں کے سامنے آئے کہ عورتیں مرد سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ دھیرے دھیرے یہ چیز فتنہ بنتی ہے اور بعض اوقات دھیرے دھیرے پردہ بھی نکل جاتا ہے کہ اب لوگوں کو دیکھنے میں مشکل ہو رہا ہے، بولنے میں مشکل ہو رہا ہے، پھر چہرہ کھلتا ہے، پھر چہرے پر زینت آتی ہے، پھر کاجل آتا ہے، لپسٹک آتی ہے، پھر ساری چیزیں، بیوٹی پارلر بھی آ جاتا ہے سب کچھ، پھر بھویں بھی شیپ ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے جواز کے فتوے مل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لیتا ہے انسان، کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جائز ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، انسان کو شہرت بہت دور تک اور گڑھوں میں گہرائیوں میں لے جاتی ہے، شہرت کی طلب بہت بری چیز ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ خزانہ ان کے پاس ہو اور خزانے میں سے خرچ نہ کریں مستحقین پر جو حقدار ہیں مال کے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم میں عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو علم دیا ہے اور وہ اس میں سے محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، وہ اس علم کو لوگوں میں بانٹتا نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں اسی شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کر کے رکھے ہوئے خرچ نہیں کرتا ہے۔ خالد بن اسلم کہتے ہیں، خرجنا مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں ایک سفر میں نکلے، فقال اعرابی اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اس دیہاتی نے کہا، ان کو ایک دیہاتی ملا اور اس دیہاتی نے کہا کہ مجھ کو بتائیے یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کنزها فلم یؤدی زکاتها فویل له، کہا کہ جو خزانہ جمع کرے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کریں
تو ایسے انسان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ کہتے ہیں کہ انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاہ، یہ جو آیت تھی کہ جو خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور خزانوں کو خرچ نہیں کرتے، یہ جو آیت ہے یہ زکوٰۃ کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی، زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے نازل ہوئی۔ فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال، پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کو مال کی پاکیزگی قرار دیا، زکوٰۃ دے دیا تو مال پاک ہو گیا، اب وبال نہیں۔ اب چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ انسان کے پاس ہو، اگر اس کی زکوٰۃ اس نے دے دی تو ایسا انسان مجرم نہیں اور سزا کا مستحق بھی نہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1404۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی مال ہو اور زکوٰۃ دے تو اس آیت کی وعید میں وہ داخل نہیں ہے، اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم کے بارے میں آپ دیکھیے، جو لوگ علم چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو واضح دلیلیں اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے اس غلطی پر توبہ کریں، چھپانے کے جرم پر توبہ کریں، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو، دلیلوں کو، رہنمائی کو چھپا جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس چھپانے پر جو سزا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو چھپا جاتے ہیں، ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں علم کی، اس کو عام نہیں کرتے ہیں، اس کو سکھاتے نہیں دوسروں کو جن کو ضرورت ہے، ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور ایسے لوگوں پر نہ صرف اللہ بلکہ فرشتے اور صالحین سب لعنت کرتے ہیں۔ اس لعنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان ماضی میں جو غلطی ہوئی ہے اس سے توبہ کریں، حال میں اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور ماضی میں جو چھپایا تھا اس کو بیان کریں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بھی حقدار بن جاتے ہیں، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ خاص طور سے اس سیاق میں بھی ہے کہ یہود نے اور اسی طرح سے نصارہ نے تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں آئی تھیں، اللہ نے جو پروفیسیز بیان کی تھیں، اس کو ان لوگوں نے چھپا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی عربوں میں سے ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں سے اس کو چھپا لیا، بلکہ اس کے برعکس بولتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو آنے والا تھا۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے یہود کے بارے میں کہا حق اور باطل کو آپس میں گڑمڑ مت کر دو، مکس اپ مت کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم حق کو جانتے ہو، اور جبکہ تم جانتے ہو حق چھپانے کی سزا کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تم سب کو جان کر بھی اس کو چھپا جاتے ہو اور حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہاں ایک نبی آنے والا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، تو نبی آنے والا ہے یہ کہنا تو حق ہے،
لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ اور سچ دونوں کو ملاتے ہو اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون۔ تو یہاں پر یہ بات یعنی ہم کو معلوم ہوئی کہ اگر علم انسان کے پاس ہو اور وہ چھپائے اس کو، تو ایسا انسان اللہ کی سزا کا مستحق ہے۔ کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سئل عن علم فکتمہ، جس سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا جائے، الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ جس کے پاس علم ہو اور اس سے پوچھیں، آپ دیکھیے کبھی بچے ہم سے پوچھتے ہیں، کبھی بھائی بہن ہم سے پوچھتے ہیں، کبھی والدین ہم سے پوچھتے ہیں، کبھی متعلقین ہم سے کوئی بات پوچھتے ہیں اور ہم جاننے کے باوجود ان سے چھپا جاتے ہیں اور ان کو نہیں بتاتے ہیں۔ نہ وہ دوسروں سے پوچھ پاتے ہیں اور نہ وہ اپنی اصلاح کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات سب کچھ جان کے بھی ہم اپنے گھر والوں کو تک دین نہیں سکھاتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے ہیں۔ معلوم ہے ہم کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اولاد اپنی پڑھائی میں بزی ہے اور ہم لوگ اپنی زندگی میں کام کاج میں بزی ہیں، ہم ان سے علم کو چھپائے رکھتے ہیں، ان کو دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کی دینداری کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ اسی وعید میں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے دائرے میں بعض اوقات وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کھانا بنانے میں ہیں، کبھی آرام میں ہیں، کبھی کسی اور چیز میں ہیں، اور ہم ان کو ڈانٹ کے ٹال دیتے ہیں جبکہ وہ آ کے ہمارے پاس سوالات پوچھتے ہیں۔ بچوں کے دل میں اٹھنے والے کئی سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب ہم سے چاہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس جواب ہوتا ہے لیکن ہم مشغولیت کی وجہ سے ان کو ٹال دیتے ہیں، ان کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ سوال اسی طرح سے ان کے دل میں مر جاتا ہے۔ بعض اوقات سوال بہت اہم ہوتا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا سب کو؟ جنت میں کیا ہوگا؟ گناہ کا انجام کیا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، کتنی ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے، ہم اپنے متعلقین کو نہیں سکھاتے، بلکہ بعض اوقات وہ پوچھتے بھی ہیں، ہم ان کو مصروفیت کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ غور کریں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، جس کو علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا دیا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم سبھی نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6284، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ ایک اچھا مومن وہ ہے جو علم کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ روزانہ ہم اپنے گھر میں وقت نکالیں اور اپنی اولاد کے ساتھ ہی صحیح، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس اپنا مدرسہ موجود ہے، آپ کا ایک دائرہ ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ کے گھر میں چھوٹے نہیں بڑے بچے بھی اگر ہیں تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ چلو آ جاؤ، یہاں پہ کھانا وانا ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایک حدیث میں پڑھ کے سناتی ہوں، ایک آیت ہے ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں گے، ایک صفحہ ہم پڑھ لیں گے، بیٹھو۔ وہ بھی اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، پھر آپ نے ڈسکس کیا اس کے اوپر ان کے ساتھ میں، کیا سمجھ میں آیا تمہارا اس حدیث سے، کیا سیکھا تم نے؟ کوئی بیان آپ نے سنا، آپ جو اس میں سیکھا آپ نے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے اس کو بیان کیا۔ سورت سنا دو، سورت سنی، اس میں کوئی غلطی پڑھنے میں اس کو صحیح کر دیا۔ اتحیات سناؤ، سنا آپ نے اس میں غلطی ہے اس کو صحیح کر لیا۔ وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ۔ بعض اوقات زندگی نکل جاتی ہے، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم تک نہیں ہوتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے، کب سکھائیں گے ہم؟ تو بہت ضروری ہے اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو اچھی زندگی وہ ہے جس میں دین کی تعلیم ہو، ہم دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی دین سکھائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، نماز کا اہتمام، الصلاۃ۔
نماز کا اہتمام. طہارت نفس میں اپنے دل کو گندگی سے پاک کرنے میں نماز کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اچھی زندگی جینے میں نماز بہت مددگار ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ نور. یہ کتنی چھوٹی حدیث ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 223. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. کیا معنی ہے؟ امام النووی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ نور. جہاں تک کہ اس حدیث کا تعلق ہے کہ نماز نور ہے، فَمَعْنَاهُ، تو اس کا معنی یہ ہے أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي، کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. وَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور بے حیائی اور ممنوع چیزوں سے، منکرات سے وہ باز رکھتی ہے، بچاتی ہے. وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ، اور نماز ثواب کی طرف، صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ویسے ہی جیسے نور سے مدد لی جاتی ہے. اندھیرے میں اگر آدمی کو راستہ نہ ملے تو ٹارچ یا چراغ یا قندیل جلا کر اس کی روشنی میں چلتا ہے. تو روشنی انسان کو ٹھوکر کھانے سے، گڑھے میں گرنے سے، کھائی میں جانے سے بچاتی ہے. جس طرح سے اندھیرے راستے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز زندگی کے اس سفر میں انسان کے لیے نور کا کام کرتی ہے. وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ، نماز انسان کے لیے خیر کی طرف، ثواب کی طرف، صحیح کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ویسے ہی جیسے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اجالا حاصل کیا جاتا ہے. وقیل معناه ان یکون اجرها نورا لصاحبها یوم القیامہ. علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطور اجر نور عطا کرے گا. جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے انعام کے طور پر، نماز کے بدلے کے طور پر ایک نور عطا کرے گا. یہ نور کہاں کام آئے گا؟ پل صراط پر. نور ان کے آگے آگے ہوگا. تو یہ جو نور ہے یہ ایمان والوں کو ملے گا جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وقیل لأنها سبب لإشراق انوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها واقباله الى الله تعالى بظاهره وباطنه. کیا مطلب ہے؟ کہتے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نور ہے اس اعتبار سے بھی کہ نماز انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا کرتی ہے اور دل میں انشراح پیدا کرتی ہے. دل کی گھٹن کو دور کر کے دل کو پھیلا دیتی ہے، دل میں کھلاپن پیدا کرتی ہے اور دل کو دین پر مطمئن کرتی ہے. انشراح قلب کا یہ مطلب ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک. یہ اسی طرح سے اور بھی آیات قرآن کریم میں ہیں یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. شرح کا مطلب پھیلانا ہوتا ہے. تو دل میں اللہ کی معرفت کا یا حق کی معرفت کا نور نماز سے پیدا ہوتا ہے اور دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے، ایکسیپٹنس دین کے لیے، حق کے لیے پیدا ہوتا ہے. ومکاشفات الحقائق، اور حقائق کھل جاتے ہیں. انسان کا دل جو ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات ہم کو سالوں سال پڑھ رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کسی دن دل میں اس کا معنی، نماز پڑھ رہا تھا یا بیٹھا تھا یا کچھ سوچ رہا تھا اور اچانک کوئی بات دل میں آتی کہ ہاں اس سے زندگی میں یہ بات وہاں سے جڑتی ہے، اس حدیث اور اس آیت کا تعلق وہاں سے ہے. تو بعض اوقات دل میں یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ بات پیدا کرتا ہے. فہم اللہ کی طرف سے آتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے.
تو ایک تو تفقہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر انسان سیکھتا ہے، جو کہ بنیاد ہے، لیکن بعض اوقات باتیں سننے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن کسی دن اللہ رب العالمین سمجھ بندے کو دے دیتا ہے۔ تو نماز کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، انسان کے فہم میں، اس کے دل کے کھلنے میں، سمجھ کے اس کے بہتر ہونے میں نماز کا دخل ہوتا ہے۔ وقیل لأنها سبب لإشراق انوار المعارف وانشراح القلب ومکاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، اس لیے کہ نماز میں دل فارغ ہوتا ہے، اس فراغت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں انوار یا نور پیدا کرتا ہے اور دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے حقائق انسان کے دل پر وارد کرتا ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے۔ وَإِقْبَالِهِ لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِظَاهِرِ وَبَاطِنِهِ، کہ آدمی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اپنے ظاہر و باطن سے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایسا انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنے پر اللہ کی طرف سے نور کا انعام پاتا ہے، دل میں اس کا دل منور ہو جاتا ہے، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، دل میں بھی اندھیرے ہوتے ہیں، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں نماز کے ذریعے سے، اسی لیے کہا کہ نماز نور ہے۔ وقد قال اللہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہی حکم اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی دیا، اہل کتاب کو بھی دیا۔ اہل کتاب خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان خواہشات سے اگر تم کو نکلنا ہے، اگر نفس پرستی سے تم کو نکلنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، تو تم کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو اپنے نفس کی اصلاح میں نماز اور صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ ان کے بغیر انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ تو صبر سلبی عمل ہے اور نماز ایجابی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر پیسیو عمل ہے اور نماز ایکٹیو عمل ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اور جب نفس کی اصلاح انسان کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، تو انسان کو اللہ کی طرف سے نور دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقیل معناہ انہا تکون نورا ظاہرا علی وجہہ یوم القیامہ، ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نمازی کو اللہ کی طرف سے نور دیا جائے گا جو اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا۔ وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ بِخِلَافِ مَن لَّمْ يُصَلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اس شخص کے برخلاف، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو نور دیا جائے گا، نمازی کو اس کے چہرے پر نور ظاہر ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی کے چہرے پر وہ نور نہیں ہوتا ہے جو نمازی کے چہرے پر ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں مختلف علماء نے کہی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کے ذریعے سے دل منور ہوتا ہے اور دین کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، خواہشات پر غلبہ آسان ہوتا ہے، اور انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نور دے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پر چلے گا۔ اسی طرح سے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نماز کی بنا پر دنیا میں بھی چہرے کو رونق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی چہرے پر نور ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، جس میں بڑی بات یہ ہے کہ نماز انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور اسے برائیوں سے رکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے نور کی۔ آپ فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں
انہیں قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری آج ہی سنا دو۔ جو لوگ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے، انہیں قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2823، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، کون سی نمازیں ہیں یہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ اس کے لیے جو جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ یہ جو بات ہے یہ یعنی بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر میں پڑھیں، لیکن اگر عورتیں بھی مسجد میں جاتی ہیں، اگر انتظام ہے تو یہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روکو مت، یعنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روکو مت۔ وبیوتہن خیر لہن، ہاں لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں چیزوں کو آپ نے جمع کیا۔ عورتیں اگر مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو روکو مت، لیکن عورتوں کے لیے ان کے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ وہاں جائیں تو منع نہیں، اور گھر میں پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7458، یہ حدیث صحیح ہے۔ نماز کے بارے میں جو ہم نے بات سنی کہ نماز نفس کی پاکیزگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی جو کچھ آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا گیا ہے اسے پڑھیے اور اس کی پیروی کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے کئی باتیں کہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوہ سے ہے، تلا یہ لفظ اس کے لیے آتا ہے، لیکن تلاوہ کا مطلب دونوں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تلاوت جیسی کہا جاتا ہے اس کا معنی لیا جاتا ہے پڑھنا، لیکن عربی زبان میں تلاوہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ والقمر اذا تلاہا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اور قسم چاند کی جو اس کے پیچھے آئے ہے۔ تو سورج کے بعد چاند آتا ہے، تو اس طرح سے پیچھے آنا، اس کے بعد آنا، فالو کرنا، اس میننگ میں بھی تلا یتلو آتا ہے۔ تو یہاں پر وہی معنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے حصہ آپ کی طرف بذریعہ وحی پہنچایا گیا ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے، اس کو فالو کیجیے۔ ظاہر بات ہے فالو کرنے کے لیے پڑھنا تو پڑے گا، تو پڑھنے کے ساتھ فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ کہ پہلا حکم یہ ہے کہ جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ اس کو پڑھیے اور اس کی اتباع کیجیے، اس علم کو فالو کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی کے کاموں سے اور اسی طرح سے برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، نماز کیسے روکتی ہے؟ تو یہاں اشارہ بھی دے دیا گیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ نماز کا یہی حصہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ نماز میں اللہ کی یاد، دن میں 5 مرتبہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے اسے یاد آتا ہے میرا ایک مالک ہے جو قیامت کے دن مجھ سے اپنی زندگی کا حساب لے گا، میرا ایک مالک ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، مجھے حکم دیتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مالک کا حکم مانوں جو اتنا بڑا احسان کرنے والا ہے۔ نماز یاد دلاتی ہے کہ میرا ایک مالک ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے۔ قیامت کے دن وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، اس دن میرا بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ جو یاد ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بنے کھڑے رہو، یہ جو بندگی کا عہد اور بندگی کا احساس نماز میں پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو پابند بناتا ہے۔ نہیں تو انسان آزاد جیتا رہتا ہے، کوئی بندھن نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی انجام کی فکر نہیں۔ لیکن نماز 5 وقت انسان کو انجام یاد دلاتی ہے، انجام کی فکر انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیسے روکتی ہے؟ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کی اصل، اس کی بنیادی جو چیز ہے جو نماز میں ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر نماز میں سے اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، نماز بے جان ہو جاتی ہے۔ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہو، اور وہ نماز کیسی ہو؟ رسمی نہ ہو کہ کوئی بوریا پیٹ پہ تھا اٹھا کے پھینک دیا اس کو، نہیں، بلکہ انسان نماز پڑھے شوق کے ساتھ، بندگی کے احساس کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ، نماز پر جو اللہ کی طرف سے انعام اور وعدے ہیں ان کی طلب کے ساتھ نماز کو زندگی میں ایک خاص مقام انسان دے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں شخص رات بھر، پوری رات نماز پڑھتا ہے، یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق، لیکن جب صبح ہوتی ہے دن میں چوری کرتا ہے۔ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ قال سینہاہ ما تقول، آپ نے فرمایا جو کچھ تم اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ جو نماز ہے سینہاہ، اس کا نماز پڑھنے کا عمل اسے چوری سے روک دے گا، یعنی اس کی نماز اسے چوری سے باز رکھے گی۔ آج وہ چوری کر رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس سے رک جائے گا۔ تو کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ نیک بن جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اسے خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں نماز آ جائے، اس کی زندگی میں نماز آئے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وہ پڑھنے والا ہو، اور اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ جو نوافل کی حفاظت کرتا ہے فرائض اپنے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن نوافل کا اہتمام اگر نہ ہو تو نوافل کے بعد فرائض میں کوتاہی آنے لگتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی انسان کے کردار کو بہتر بناتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے وہ، یعنی فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ تہجد میں وہ قوت ہے کہ انسان کے دل کو پاک کر کے اسے گناہوں سے رکنے والا بناتی ہے۔ تو اگر انسان سے ہو سکے تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، ہمارے اندر سے کمیاں نکل جائیں، لیکن زندگی نکل جاتی ہے لیکن ہم اچھے نہیں بن پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ دوا استعمال نہیں کرتے ہیں جو اچھا بننے کے لیے ضروری ہے۔
پھر زندگی بھر دوسری دوا کھاتا رہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوا ہے اخلاق کو درست کرنے کی، اللہ کے حکموں کی فرما برداری زندگی میں لانے کی، یہ نماز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاک ہو، حیات طیبہ ہم کو ملے، تو ہماری زندگی میں نماز نہ ہو اور ہماری زندگی اچھی بنے، ہو نہیں سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے، نماز زندگی میں نہیں ہے، زندگی اچھی نہیں رہے گی، سکون نہیں مل سکتا ہے، نماز کے بغیر سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو الصحیحہ میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 348۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا بہت بڑا دخل ہے انسان کے بہتر بننے میں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہم نے دیکھیں، مزید آنے والے دروس میں ہم اور بھی باتیں سیکھیں گے۔ تو 2 باتیں ہم نے آج سیکھی۔ ایک یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ہم کو دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس علم کے مطابق ہم جئیں، اور اپنے دائرے میں جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں خاص طور سے، ان کو اس علم سے فائدہ پہنچائیں، ورنہ وہ ایسا ہوگا جیسے ہمارے پاس خزانہ ہے اور ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نور پیدا ہو، ہماری زندگی روشن ہو، ہم کو حیات طیبہ نصیب ہو، ہم بہتر انسان بنیں، تو اس کے لیے بہت ہی آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، نماز کا خاص اہتمام رکھیں، دھیان دیں۔ ہم برابر دھیان دیتے ہیں بچوں نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، پڑھائی کی یا نہیں کی، ہر چیز پر دھیان دیتے ہیں۔ ان کے کپڑے اسکول جاتے وقت پاک صاف ہیں کہ نہیں ہیں، کنگھی کی ہے کہ نہیں کی ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ خاص کر کے وہ بچے جو 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 7 سال سے نیچے تو نماز ان پر نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر سزا دو، پٹائی کرو اس کی۔ تو بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اسکول نہ جائیں پریشان ہو جاتے ہیں، نماز نہ پڑھیں پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نگاہ میں دنیا کی اہمیت دین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور نماز کا خصوصی اہتمام خود بھی کرنے کی توفیق دے، اور اپنے گھر کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔